جی السلام علیکم ناظرین، سائٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں آپ کو ہوسٹ اور شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو آپس میں اتحاد ہے، جب یہ اتحاد بنتا ہے تو ذاتی مفادات کے لیے بنتا ہے، اور اس کا واحد مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کو آگے لے کے چلنا۔ یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ تو آج کل دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں آپس میں کولوشن میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ بڑے بڑے اہم فیصلے ہمارے بغیر کر رہے ہیں، تو جناب علی ہم آپ کے ساتھ اگر نہ چلے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ڈوب جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے، احسن اقبال وزیر نہیں رہیں گے، اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دھمکی کیوں دی؟ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹریٹ ہو رہی ہے؟ اور ایک طرف اس کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کسی طور پہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پہ اس طرح کے نشتر کیوں چلا رہی ہے؟ اور مسلم لیگ نون کی قیادت اس ایک بات کے بعد رات کو یہ بیان شازیہ مری کی جانب سے آتا ہے، تو صبح سویرے سویرے آنکھ کھلتی ہے تو احسن اقبال صاحب کراچی میں موجود ہوتے ہیں اور وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور خاص کر کے پنجاب میں پولیس افسران کی پوسٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سول بیوروکریسی ڈی سی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر اے سی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے کیا معاملہ چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو کیا سرپرائز نون لیگ نے دیا، ایک تو اس معاملے پہ ہم بات کریں گے اور بڑی کھل کھلا کے آپ کو دو چار تفصیلات دوں گا۔ دوسرا معاملہ ہے جی مذاکرات جو چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم ریٹن کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ریٹن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور یہ جو تاریخ پہ تاریخ پڑی جا رہی ہے، عمران خان کا آج فیصلہ آنا تھا، اگلی تاریخ پڑ گئی 13 تاریخ، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ پہلے جی آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ شازیہ مری نے ایک بیان دیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ جناب علی اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہماری حمایت نہ رہی تو حکومت ختم ہو جائے گی، خاص کر کے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، سندھ کو بے خبر رکھا گیا، نون لیگ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ساتھ وہ کہتی ہیں 11 ماہ گزر گئے، تاحال مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اس طرح سے خلیج اور بڑھے گی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب ضرورت کیوں پڑی ہے؟ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا وزن اٹھانے کو ہی تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے اہم عہدے لے لیے، اور وہ تقریباً تمام عہدے جو تھے وہ آئینی عہدے تھے۔ اس کو محض یہاں تک مت رکھے کہ یہ آئینی عہدے یعنی گورنر لے لیے، صدر لے لیے، تو یہاں پہ رک گیا۔ گورنر نے تعیناتیاں کرنی ہوتی ہے، صدر نے تعیناتیاں کرنی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے جو مختلف محکمے ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کے ساتھ 50-50 شیئر کیا جاتا ہے۔ آل دو کہ کے پی میں جو ہے صوبائی حکومت نے ایک قانون پاس کر دیا کہ جو گورنر لگاتے ہیں وی سی، وہ اب وزیر اعلیٰ لگائیں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مابین ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ انڈرسٹینڈنگ میں کچھ حصہ کچھ نہ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دینا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو جیتے ہیں، یعنی وہ پاکستان پیپل پارٹی کے چاہے کم لوگ ہیں جو پنجاب میں جیتے ہیں، ان کی مرضی سے ایس ایچ او لگے گا، ان کی مرضی سے ڈی ایس پی لگے گا، ان کی مرضی سے جو ہے وہ اے سی لگے گا، ڈی سی لگے گا، یعنی کمشنر اور ڈی پی او تک بات گئی کہ جہاں پہ زیادہ سیٹیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے رہنما ہیں وہ آل دو کہ اپنی سیٹیں ہار گئے، لیکن ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ یہ تھی ایک چیز، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹریٹ ہو رہی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں نہیں مان رہی۔ ہم نے ذرائع سے بات کی، ہم نے پوچھا جناب علی کہ کیا نون لیگ نے اس کے بدلے میں کیا کہا، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مریم نواز نہیں راضی، اور مریم نواز یہ کہتی ہے کہ یہ انداز نہیں ہو سکتا اگر ہم اس انداز میں، اور مریم نواز کا یہ موقف ہے کہ میں تو اتنا میرٹ پہ کام کر رہی ہوں، میں تو اپنے پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بات نہیں مان رہی، ان کا پریشر نہیں لے رہی۔ اگر میں یہ کرتی ہوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کی مرضی سے ایس ایچ او لگے گا،
ایم این اے کی مرضی سے جو ہے ڈی ایس پی لگے گا اور یہ جائیں گے کام ہوں گے، تو پھر مجھے جو میرے 150 سے زائد ایم پی ایز ہیں، اور ایم این ایز بھی ایک بڑی تعداد میں پنجاب سے ہیں، ایم پی ایز تو چلو ڈائریکٹلی میرے ساتھ انوالومنٹ ہے ان کی، تو مجھے ان کی باتیں بھی ماننی پڑے گی۔ تو ایک بڑی آپ یہ کہیں کہ ایک باریک واردات ڈالی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، باریک گیم کھیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب میں اسی طرح ہو تو پھر سندھ میں اسی طرح کر لیتے ہیں، پھر سندھ میں بھی آپ ہمیں اسی طرح حصہ دے دیں۔ سندھ میں بھی ہمارے نون لیگ کے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں جو الیکشن ہار گئے ہیں، تو ان کی مرضی سے آپ ایس ایچ او لگائیں، ڈی ایس پی لگائیں، پھر ان کو بھی اتنا ہی موقع دیں۔ تو یہ وہ ایک کھیل تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ سیاسی طور پہ کھیلا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں آپس میں موجود ہیں۔ بلاول کا بیان، بلاول ایک بار ناراض ہو چکے، بلاول راضی ہو چکے، آصف علی زرداری آگے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کھچڑی کسی نہ کسی طرح پک رہی ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ معاملات آپ یہ کہیں کہ زیادہ کنسرن تب ہوئے جب میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی قائم کی گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ اس نے کہاں کام کرنا ہے، سی پورٹ اتھارٹی جو ہے اس نے کرنا ہے کراچی میں کام۔ اور یہ جو معاملہ ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جب ایم کیو ایم اقتدار میں تھی تو ایم کیو ایم کیوں جناب علی یہ وزارت لیتی تھی، یہ شپنگ کی وزارت کیوں لیتی تھی؟ بہت پیسہ ہے جناب علی، کروڑوں ڈالرز ہیں اس میں، کروڑوں ڈالرز ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جہاز ہے، اس میں اس کا کرایہ $10,000 ہے مثال کے طور پہ۔ وہ جہاز لنگر انداز ہوتا ہے اور اس کو لگنے میں 5 دن لگ جاتے ہیں، اس کو مطلب اتارنے میں، تو کتنا کرایہ بنا؟ $50,000۔ اور اگر کوئی $10,000 لے کے اسے اگلے دن ہی لگوا دے تو کتنی بچت ہوگی؟ $30,000 کی۔ 10,000 اوریجنل، 10,000 لے لیا تو کیا ہو گیا جی؟ تو یہ بہت ساری، یہ تو میں ایک موٹی سی نا آپ کو سمجھانے کے لیے یا آپ کو ایک بتانے کے لیے مثال دیا ہے، یعنی یہ کہانی اس طرح چلتی ہے۔ تو اس پہ ایم کیو ایم بڑی تھی۔ پھر فیصل واڈا صاحب جب آئے پی ٹی آئی کے دور میں، انہوں نے اس کو بڑا کلوزی، علی زیدی، فیصل واڈا کو تو ایشو بنانا، علی زیدی اس کو دیکھتے رہے۔ اور پھر ایک بار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اس دوران معاملات ہوتے ہیں۔ تو پیپل پارٹی اب دھمکیاں دینے پہ اتر آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اس اتحاد کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ کسی دور میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ موجودہ صدر مملکت کے بارے میں کہ ان کو میں مار روڈ پہ گھسیٹوں گا، کبھی زر بابا، کبھی 40 چور، کبھی کوئی بات، کبھی پیسے نکالنے ہیں۔ اور اسی وقت جب پاکستان پیپل پارٹی ان پہ تنقید کرتی تھی تو بلاول صاحب ضیاء الحق کے بیٹے اور ضیاء الحق کی وراثت اور اس طرح کی بات، لیکن پھر وقت نے ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ لیکن اب ایک بار پھر نظر آ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں مسائل کا شکار ہے۔ احسن اقبال اس تمام معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ احسن اقبال کہتے ہیں کہ جب گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان میں بھی تلق ہلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، برتن جو ہیں ان میں بھی آواز آ جاتی ہے اکٹھے پڑے ہوئے۔ تو احسن اقبال اس کو لائٹ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا لائٹ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر اس کے مفادات یا وہ جو ڈیمانڈز اس نے رکھی تھی وہ پوری نہیں ہوتی نون لیگ کے ساتھ، جب وہ ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ بنایا جا رہا تھا، تو وہ پھر کوئی بھی بڑا سرپرائز پاکستان مسلم لیگ نون کو دے سکتے ہیں۔ اب بڑے سرپرائز میں جب آپ آگے جائیں گے تو پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ پیپل پارٹی نے کہا ہم بجٹ نہیں منظور کرواتے بھائی، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں یہ پوری کرو۔ تو پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی سانو بلیک میل کر دی راندی، اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم نہیں بنے، ہمیں سمپل میجارٹی نہیں ملی۔ میاں نواز شریف تب وزیر اعظم بنتے جب وہ فیصلے کر سکتے، اور فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نہ کہیں بلیک میل کرتی ہے۔ اب اسی طرح آگے بجٹ پھر آئے گا جب جون میں، ابھی تو جنوری شروع ہوا، جون میں بجٹ، اس سے پہلے کچھ ایک دو اور چیزیں ہیں، تو پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت کچھ لے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نہ چاہتے ہوئے بھی دے گی۔ اگر نہیں دے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر وہی کردار ادا کرے گی جو ایم کیو ایم کرتی تھی، حکومت سے باہر آ رہے ہیں، حکومت اندر آ رہے ہیں، بھائی نے یہ کہہ دیا، بھائی نے وہ کہہ دیا۔ یہ تو معاملہ ایک ہے جی، بڑی مطلب ایک
نیشنل سا الائنس ہے اور ان نیچرل سی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا معاملہ جی، پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں۔ تحریک انصاف کہتی ہے ایک تو مقتدر حلقوں کو اس میں شامل کریں۔ بھائی میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ مقتدر حلقوں کے اور پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ کئی اور پہ ہو رہے ہیں، اور اس میں بشرا بی بی ہیں، اور دوسری طرف سے بھی بڑی اہم شخصیات ہیں سول، لیکن بڑی اہم شخصیات ہیں۔ تمام معاملات وہی چلا رہے ہیں آج کل، دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وزیر اعظم بڑھن بھی فیصلہ کر لینتے ہیں، نہ رکاوٹ کوئی نہیں۔ تو بھائی جان یہ تو وہ تو معاملہ ہو رہا ہے۔ اب دوسرا انہوں نے کہا ہم ریٹن صورت میں کچھ نہیں دیں گے، جو ہمارے منٹس ہیں ان کو ہی آپ ہماری ڈیمانڈ سمجھ لیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو تحریک انصاف اپنے لیے فیس سیونگ چاہتی ہے، کہ اگر کل تحریک انصاف احتجاج میں جاتی ہے الیکشن کی اس تمام معاملے کے خلاف، عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، جو آج 6 کو کیس کی فیصلہ ہونا تھا وہ 13 تک چلا گیا ہے، ادھر سے 1 ہفتے کی ڈیٹ پڑتی ہے اس میں مذاکرات میں، ادھر سے فیصلے میں 1 ہفتے کی ڈیٹ پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی بڑا حیران کن صورتحال ہے۔ تو وہ جناب علی پاکستان تحریک انصاف وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہی ہوگے اور آگے چلتے ہیں، اور ہمیں کچھ پروڈکٹیو قسم کی چیزیں آئے نا، ہمیں پتہ چلے کہ جناب یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے فواد چودھری کہتے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے حکومت کو پیچھے ہٹنا ہوگا، اگلے الیکشن کے شیڈول دینا پڑے گا، ورنہ مذاکرات نہیں چل سکیں گے۔ حکومت کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ واضح ہے، اس چیز پہ واضح ہے کہ پہلے مینڈیٹ تسلیم ہم نے کرایا ہے تحریک انصاف کو، پھر آگے مذاکرات لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ کوئی قبل از وقت ابھی انتخابات والا سین نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ کرنا ہے یہ جوڈیشری نے کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ واضح ہے، لیکن کہا جاتا ہے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ یہاں پہ رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ یہاں پہ ہوتی ہے، پھر یہاں چلتے چلتے یہاں پہ کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو تحریک انصاف کے شیر افضل مروت یا دیگر لوگ جو کہہ رہے ہیں اگلے 2 ماہ میں عمران خان کی رہائی متوقع ہے، تو یہ وہ اڈیالہ سے بنی گالا سب جیل والا سین ہے، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عارف الوی نے کوئی 10 دن پہلے 2 مہینے کی بات کی تھی، تو یہ 2 مہینے والی ٹرک کی جو بتی ہے اس کے پیچھے کس نے لگایا ہوا ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا آپ سے تھوڑی دیر پہلے، کہ جو مذاکرات کر رہی ہے۔ اب وہ شخصیت کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی ہے۔ بہرحال جاتے جاتے جی وہ مریم نواز کی ایک تصویر آئی ہوئی ہے، وہ صدر ہے اس کے UAE کے نام ہے جناب علی، ان کا شیخ محمد بن زید ال نہیان، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ ان کو ویلکم کہہ رہی ہیں۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے کچھ اکاؤنٹس ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جب غیر عورتوں کے ساتھ تصویر کھنچوا سکتے ہیں اس وقت آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ مریم نواز اب ان کی بیٹی کی بھی بیٹی ہو چکی ہے، اب ان کی ایج اتنی ہے، تو اس لیے یہ لیڈر جو ہوتے ہیں اسی طرح ہی تصویریں ہوتی ہیں۔ وہ شاید حسینہ واجد کی کسی تصویر کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ بہرحال ابھی وہ تصویر زیر بحث ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کیا باتیں ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔